السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوکرین نے روس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کے سابقہ فوجی جوانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے وہ اس جنگ میں روس کو شکست دے سکے۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ یوکرین کے سفارت خانے نے پاکستان میں سابقہ فوجی جوانوں کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج پوری دنیا میں بہادری کے طور پر جانی جاتی ہے، اسی لیے یوکرین پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں موجود سابقہ فوجیوں کو بھرتی کر کے رشیا کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے۔ وہ ایک تیر میں دو شکار کرے گا، رشیا کو پاکستان کے خلاف کرے گا۔ اتنا پاکستان آج رشیا کے قریب ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی ملک رشیا کے قریب نہیں ہے، یہ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائے گا۔ چچنیا کے ہزاروں مسلمان اس وقت روس کے ساتھ یوکرین میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شام کی فوج بھی جنگ لڑنے کے لیے روس پہنچ گئی ہے، یہاں وہ یوکرین کے خلاف جنگ لڑے گی۔ بہت سے ملک کی فوج بھی اب رشیا کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے۔ اس وقت یوکرین نے یہی سمجھ لیا ہے کہ پاکستانی وہ واحد قوم ہے جو رشیا کو میدان جنگ میں شکست دے سکتی ہے، اس لیے اب انہوں نے پاکستان سے بھرتی شروع کر دی ہے۔ یوکرین عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو سمجھائے کہ جنگ بند کر دیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان ان کی بات نہیں مان رہے تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے۔ انہوں نے پاکستان سے فوجیوں کو یوکرین لے جانا شروع کر دیا ہے تاکہ روس اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں۔ اس وقت پوری دنیا سے جب کوئی بھی ملک یوکرین کی مدد کے لیے نہیں آ رہا، جہاں تک کہ نیٹو نے بھی اپنے فوجی یوکرین کو دینے سے انکار کیا ہوا ہے، امریکہ کے فوجی بھی یوکرین نہیں پہنچ رہے، اسی لیے اب وہ پوری دنیا سے رضاکار اکٹھے کر رہا ہے۔ ان رضاکاروں میں سے پاکستان کے رضاکار بھی ہیں جو کہ یوکرین جانا چاہتے ہیں، وہ یوکرین کی ایمبیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ کچھ دنوں پہلے انڈیا سے تقریباً 1000 افراد یوکرین میں لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ اس وقت امریکہ اور یورپی یونین میں تناؤ چل رہا ہے، دونوں کے اختلافات ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورپی یونین اپنے فوجی اور ہتھیار یوکرین کو دے۔ یوکرین کے صدر بھی پولینڈ اور دیگر ممالک سے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی ملک بھی اس وقت فوجی اور ساز و سامان نہیں دے رہا۔ انہوں نے اب پوری دنیا کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر یوکرین کی مدد کرنے کے لیے یوکرین آئیں، رشیا کے خلاف جنگ لڑیں۔ یعنی اب یوکرین پوری دنیا کو اکٹھا کر کے رشیا کے خلاف لڑانا چاہتا ہے۔ اس طرح رشیا اور دوسرے ممالک کے تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ اس وقت تیل کی قیمت سب سے زیادہ ہو چکی ہے، جو اس وقت $150 فی بیرل کا ہو چکا ہے۔ دنیا اس وقت امریکہ کو گالیاں نکال رہی ہے کہ اگر وہ یوکرین اور رشیا کے درمیان سمجھوتا کرا دیتا ہے تو مہنگائی کا طوفان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ تیل، گندم اور مکئی اس وقت سب سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، جبکہ سونا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اب غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں رہا۔ امریکہ اپنے مفادات کی وجہ سے ان کو ہوائیں دے رہا ہے۔ یوکرین تقریباً رشیا کی تمام شرائط مان چکا ہے، وہ کسی وقت بھی رشیا کے خلاف سرنڈر کر دے گا، لیکن امریکہ اسے سرنڈر کرنے نہیں دے رہا، کیونکہ امریکہ کی بہت سی کیمیائی حیاتیاتی لیبارٹریاں ہیں یوکرین میں موجود ہیں، جہاں پر وہ مختلف قسم کے مہلک امراض کے جراثیم تیار کر رہا ہے۔ اگر یہ لیبارٹریاں رشیا کے ہاتھ لگ گئی تو پوری دنیا میں قیامت آ سکتی ہے۔ پولینڈ میں امریکہ نے پیٹریوٹ میزائل نصب کر دیے ہیں، جو کہ اینٹی بیلسٹک میزائل کا توڑ ہیں، جو رشیا کے کسی بھی ممکنہ میزائل حملے کو روکیں گے۔ چین نے بھی یہی بات ظاہر کی ہے۔ چین نے بھی سے جواب طلب کیا ہے کہ جو اس کی یوکرین میں قائم لیبارٹریاں ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہیں۔ ان سے بھی ایک جراثیم دنیا میں آ گیا تو بہت بڑی تباہی ہوگی، جیسا کہ پہلے کورونا کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ بھی امریکہ نے لیبارٹری میں بنایا تھا اور اسے امریکہ سے چین منتقل کیا گیا اور چین سے پوری دنیا میں منتقل کیا گیا۔
تاکہ اس کا الزام بھی چائنا پر لگا سکے۔ اب امریکہ ان لیبارٹریوں سے جو مہلک جراثیم تیار کر رہا ہے وہ رشیا کے خلاف استعمال کرے گا، جس سے نئی وبائیں آئیں گی، وہاں سے یہ پوری دنیا میں منتقل کر دیں گے۔ اس وقت جبکہ چائنا اور رشیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کی یہ سازش ہے کہ پاکستان سے سابقہ فوجی بھرتی کیے جائیں اور انہیں یوکرین میں رشیا کے خلاف لڑایا جائے، جس سے پاکستان رشیا اور چائنا کا جو اتحاد بنتا ہے اس کو توڑ دے۔ کیونکہ انڈیا کی بھی یہی سازش ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان، چائنا اور رشیا کا اتحاد نہ بن سکے، کہ انڈیا کے ایک طرف چائنا ہے اور جبکہ دوسری طرف پاکستان ہے۔ اگر چائنا انڈیا پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان بھی حملہ کرے گا، جس سے انڈیا دونوں طرف پھنس جائے گا۔ انڈیا کی پوری کوشش ہے اس کا ایک بارڈر پر سکون رہے، جبکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ دوسرے بارڈر پر جنگ لڑے۔ وہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب پاکستان اور چائنا کا اتحاد ٹوٹے۔ انڈیا یہی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے پاکستان، چائنا اور رشیا کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔